علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام لوگ؟ آج سارے ویورز میرے انتظار کر رہے ہوں گے کہ آج بچوں کا سیگمنٹ ہوتا ہے، اور آج کے دن جمعہ بچوں کا سیگمنٹ نہیں آیا۔ جو میرے پیارے مدرسے کے بچے بارش کی وجہ سے آ نہیں سکے، تو وہ بچے بھی بہت اداس ہیں کہ آج ہم اپنے مدرسے پہنچ نہیں سکے، اور اتنا خوبصورت ٹاپک بچوں نے اس پہ تیاری کی تھی اور عمل بھی کرتے ہیں اس ٹاپک پہ۔ تو بچوں نے کہا کہ باجی آج ہم آ نہیں سکے، تو آج آپ جو ہے ایسا ٹاپک لے کر آئیے گا کہ ہم گھر بیٹھے آپ کی باتوں کو سن کے ہماری مائیں اور ہم لوگ مل کر عمل کریں گے۔ تو باجی آج آپ بتائیے گا کہ ہمیں اب اور کس طرح اچھا بننا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ آج ہم گفتگو کرتے ہیں بچوں کو کس طرح ہم نے ٹائم دینا ہے۔ آج بچے کس طرح ہم سے ٹائم مانگ رہے ہیں، اور نہ دینے پہ ان کے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں بچوں سے، بچے کتنے غافل ہو رہے ہیں، بچوں کی کس طرح ہم نے تربیت کرنی ہے کہ آگے جا کے یہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکیں کہ جب ہم کل مر جائیں تو ہمیں یقین ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد، ہم نے اپنی اولاد کو اتنا نیک بنا دیا ہے، اتنے اچھے کام پہ ڈال دیا ہے کہ ہم جب مر جائیں گے تو ہمیں بخشنے کے لیے، ایصال ثواب پہنچانے کے لیے ہماری نیک اولاد موجود ہے۔ تو خواتین 1000 ویورز پھر بتائیے کہ وہ کون سے ایسے عمل ہوں گے جس سے ہماری اس کا ایک اسٹیج ماں دنیا میں آنے سے پہلے، بلکہ ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے، تو وہ سب کچھ اپنی ماں کے ہی شکم میں سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ عورتیں جو حمل میں ہیں اور جو پریگننٹ ہیں، جو اس پروسیس سے گزر رہی ہیں، سب سے پہلے تو وہ سیکھیں کہ وہ بچہ جو دنیا میں آ رہا ہے، اور اس عورت کی، اس ماں باپ کی یہ سوچ ہے کہ یہ اولاد آنے کے بعد ہمارے لیے نیک فرما بردار بن سکے، تو وہ مائیں کیا کریں کہ جس طرح بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ماں تھی، جس طرح غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ماں تھی، جس طرح سب کچھ ایک طرف، لیکن جس طرح میرے حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ تھی، تو یہ سب مائیں، بی بی فاطمۃ الزہرا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ خود ایک ماں رہ چکی ہیں، جو سیرت امہات المومنین کا سیگمنٹ ہے۔ تو وہ مائیں کیسی تھیں، وہ کیا کرتی تھی اس کنڈیشن میں، کہ اس کنڈیشن میں بھی، یا اس سے بعد میں بھی، اس سے پہلے بھی، ہمیں ہر وقت اپنی زبان پہ ذکر الہی رکھنا چاہیے، غیبتوں سے بچنا چاہیے، برائیوں سے بچتی رہیں، اور کوشش کریں جتنا ہو سکے تلاوت قرآن پاک سنیں، تلاوت قرآن پاک کرتی رہیں، سچ بولیں، اور اذانیں سنیں، اور قرآن کو کھول کر قرآن کی ہوا لیں، قرآن کو چومیں، قرآن کو پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں، سورہ محمد پڑھیں، سورہ یوسف پڑھیں، سورہ مریم پڑھیں، اتنی ساری صورتیں ہیں ان کو پڑھتی رہیں۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے تو آپ پورا قرآن 9 مہینے میں 9 قرآن ختم ہو جائیں گے، کوشش کریں عادت بنا لیں، اور بلند آواز سے پڑھیں۔ یقین جانے میں آپ کے سامنے اپنے واقعات کچھ ویڈیوز میں اس لیے پیش کرتی ہوں کیونکہ میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں، اور میں بھی آپ ہی کی طرح اپنے آپ کو اچھا کرنا چاہتی ہوں، اپنی اولادوں کو فرما بردار بنانا چاہتی ہوں، اور ماشاءاللہ ہے بھی۔ تو میری جو چھوٹی بیٹی ہے، وہ اس کی عموماً یہی عادت ہے کہ وہ سو رہی ہوتی ہے اور اس کی زبان، اس کے ساتھ سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، یا اس طرح آواز آتی ہے جیسے یہ اللہ کا کلام پڑھ رہی ہے۔ تو جس طرح میں نے کرا، میں اپنی ان بہنوں سے بھی گزارش کروں گی کہ ہر وقت اپنی زبان پہ استغفار رکھا کریں، درود شریف پڑھتی رہا کریں، تلاوت قرآن پاک پڑھیں، جیسا بھی ٹائم ملے، جس طرح موقع ملے، فوراً سے قرآن کو کھول کے بیٹھ جایا کریں۔ اور سورہ رحمان تو ہے ہی قرآن کی زینت، کہ آج ہم کہتے ہیں خوبصورت کیوں نہیں ہے، اگر آپ سورہ رحمان پڑھنے لگ جائیں تو ایک عورت کے اندر بہت زیادہ خوبصورتی پیدا ہو جائے گی فجر کے وقت۔ تو بچوں کی تو تربیت ماں کے شکم میں ہی شروع ہو جاتی ہے، کہ پہلی بچے کی درسگاہ ماں کی کوکھ ہوتی ہے، تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب مائیں یہ کام کریں گی تو آنے والا بچے پہ اتنی محنت نہیں ہوتی، بلکہ وہ آٹومیٹکلی اندر سے ہی یہ سب کچھ لے کے آ رہا ہوتا ہے۔
تو اگر ہم اس کنڈیشن میں ہی گانے سنیں گے, عجیب عجیب سے ویڈیوز دیکھیں گے, عجیب ٹک ٹاکرز کے اسنیک چیٹ پہ ویڈیوز دیکھیں گے, اوٹ پٹانگ کے حرکتیں کریں گے, شیطان کے نرخے میں ڈوبے رہیں گے, نظام مصطفیٰ سے دور رہیں گے, اور پھر برائیوں میں, غیبت میں, گھر اجاڑنے میں, گھروں میں لڑائی جھگڑا پیدا کرنے میں دماغ الجھا رہے گا, تو یقین جانے آنے والا بچے سے آپ کبھی یہ امید نہیں رکھ سکتی کہ وہ آنے والا بچہ ہمارے لیے ایک بخشش کا ذریعہ بن سکے گا, بلکہ وہ آپ کو دوزخ کے اور قریب لے کے چلا جائے گا, وہ آنے والا بچہ. تو آنے والے بچے کو چاہیے, آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو چینج کریں گے تو آنے والی اولاد خود آپ کی فرمانبردار ہو جائے گی. تو جب دنیا میں اولاد اللہ دے دیتا ہے, ساتھ خیریت سے پہنچ جاتے ہیں, تو جب وہ پروان چڑھتے ہیں تو ان کو پروان چڑھتے وقت ہی 7-8 مہینے کی عمر سے ہی ان کو سچ بولنے کی عادت ڈالے. وہ کیسے کہ ہم گفتگو میں اکثر بچوں کو بول دیتے ہیں کہ بچے آپ یہ کام پورا کریں, وہ دیکھیں پیچھے, آپ بیٹا روئیں نہیں, میں آپ کو دیکھیں کینڈی دوں گی, چاکلیٹ دوں گی. تو اس طرح کی چیزیں نہیں بولنی. اگر آپ نے بولا ہے تو بچے کو کر کے دیجئے, ورنہ یہ جھوٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے. اور بچہ پھر یہیں سے پک کرنا شروع کر دیتا ہے کہ تو مجھ سے میری ماما نے مجھے جھوٹ بولا. دروازے پہ کوئی آ گیا, بابا نے بول دیا کہ بیٹا جاؤ بول دو کہ دروازے پہ کہ بابا نہیں ہے, یا گئے ہوئے یا کچھ جو بھی ہے, بابا موجود ہیں لیکن ان کو غیر موجود کر دیا گیا. تو بچہ وہیں سے پک کر لیتا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنا ہے, میرے ماں باپ نے مجھے جھوٹ بولنا سکھانا شروع کر دیا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ پک نہیں کر رہا. بچہ ہر وہ چیز پک کرتا ہے جو اس کے ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں, جو اس کے ماں باپ دکھا رہے ہوتے ہیں, جو ماں باپ اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, وہ سب بچہ ماں باپ کی اٹیچمنٹ, اٹینشن سب کچھ پک کر رہا ہوتا ہے. جیسے مائیں صبح اٹھاتی ہیں اسکول کے لیے, بیٹا صبح اٹھ جاؤ, اسکول جانا ہے, آپ نے صبح جلدی اٹھنا ہے, آپ اب جلدی سو جائیں. ایسا نہیں کیا کریں, بلکہ بولا کریں بیٹا صبح آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے, پھر اسکول جانا ہے. جیسے میں اپنی بیٹی کو کہتی ہوں کہ تنیشا آپ اٹھ جلدی سو جائیں, صبح آپ نے مدرسے جانا ہے, اور میں صبح آپ کو سب سے پہلے نماز کے لیے اٹھاؤں گی. تو یہی عادت اپنے بچوں میں ڈالے کہ ہاں بچہ جب سوئے تو اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے صبح اٹھ کے نماز پڑھنی. اور جس دن میں نہیں اٹھاتی تو میری بیٹی مجھ سے کہتی آپ نے مما مجھ سے جھوٹ بولا کہ میں نے آپ کو صبح فجر میں اٹھانا ہے اور آپ نے تو مجھے اٹھایا ہی نہیں. تو پھر میں اپنی بیٹی کو کہتی ہوں کہ نہیں بیٹا, میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا, ٹائم نکل چکا تھا, میں نے بھی قضا پڑھی تو اس وجہ سے میں آپ کو اٹھا نہیں سکی. تو اس طرح بچوں کو کنونس کریں, بچوں کو ٹائم دیں, بچوں کو ایک ایک چیز بات بٹھا کے سمجھائیں, بچوں کے ساتھ کھیل کود کریں, بچوں کے ساتھ نماز کے وقت نماز کے ٹائم پہ کھڑا ہو جائیں, کھانے کے وقت بچوں کو لے کے بیٹھیں کہ بچے کھانا کھا رہے ہیں تو دعائیں پڑھ کے سنائیں بچوں کو بلند آواز سے, تاکہ جو دسترخوان پہ بیٹھے ہیں وہ بھول گئے تو وہ بھی پڑھ. میری کوشش ہے میرے جو بچے ہیں میں ان کو ایسی تربیت دوں, اور پھر وہ تربیت جو مدرسے سے سیکھ کے جائیں, عمل کرتے ہیں, تو مجھے خوشی ہوتی ہے. ان کی مائیں بتاتی ہیں کہ بچے ہمارے بہت اچھے چل رہے ہیں. تو یہ سب کیوں کہ میں خود بھی چاہتی ہوں کہ جب بچے عمل کریں میں مر جاؤں تو ان بچوں کے صدقے میری بخشش ہو جائے اور صدقے جاریہ ہو جائے. تو بچوں کو جتنا ہو سکے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بچوں کو ہم نے دعائیں سکھانی ہے. ہم نے انگلش تعلیم دینے کی وجہ سے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھا ہے. اب پہلے کی جب مائیں دودھ پلاتی تھیں اپنے بچوں کو تو وضو کر لیا کرتی تھیں. آج کی ماں کیا ہے, بس بچے کو بھوک لگا اور دودھ پلانے کے لیے ہم بیٹھ گئے. تو ایسا نہیں کیا کریں. اگر آپ وضو نہیں کر سکتی بچوں کو دودھ پلاتے وقت تو خدا را اس وقت تھوڑی سی بلند آواز سے تلاوت قرآن پاک کیا کریں, تاکہ وہ بچے کی آواز آپ کے کانوں اس بچے کے کانوں میں جائے تو وہ بچہ سنے, اور جو دودھ پی رہا ہے وہ شفا بن کے اس کے پیٹ میں اترے. اگر ہم اس وقت گانے بجائیں یا کوئی پویم لگا دیں یا کوئی گانا بجا دیں یا کوئی سا بھی میوزک اس کو لگا دیں تو یہ سب کچھ غلط ہے. یہ سب شیطانی چرخے, یہ دجالی نظام ہے, دجالی طریقے ہیں. شیطانی طریقوں سے ہم نے اجتنابی اختیار کرنی ہے, اور جس طرح پہلے کی عورتوں نے بچے پالے ہیں آج بھی ہم نے اسی طریقے سے بچوں کو پالنا. آج بچہ روتا ہے تو ماں اسے ٹوئنکل ٹوئنکل بیبی بیبی یس ماما جھونی جھونی پویم سنانے بیٹھ جاتی ہے. لیکن کل کی ماں جب بچہ روتا تھا تو اسے گود میں لے کے کہتی تھی کہ اللہ 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 سو جا میرے بیٹا. اس طرح کی
ان کو ایک پیاری سی آواز میں خوبصورت سی نظم یا کوئی بھی کچھ لے لیں وہ سناتی تھی جس کے اندر اللہ کا ذکر آتا تھا. تو آج اور پھر ہم آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان کیوں ہو رہے ہیں, ہمارے بچے ہماری خدمت نہیں کرتے. ذرا سا بچوں کو پاؤں دبانے کا بول دیا جائے تو بچے پاؤں نہیں دباتے. تو ایسا کیوں؟ بچوں کو قصوروار مت ٹھہرائیں, بلکہ ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے, کیونکہ بچہ ماں باپ سے سیکھ رہا ہے, بچہ آپ سے سیکھ رہا ہے, بچہ کسی اور سے نہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑے ہیں, ساس سسر آپ کے گھر میں موجود ہیں, آپ کے ماں باپ موجود ہیں, تو آپ اپنے ماں باپ کے پاؤں دبائیں تاکہ وہ بچہ دیکھے کہ میرے والد صاحب یا میری والدہ صاحبہ دادی دادا کے پاؤں دباتی ہیں تو میں بھی ایسی ہی کروں. تو بچہ بھی ویسی ہی کرتا ہے. جب آپ کسی کی خدمت ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ کس طرح بچے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچہ ہماری خدمت کرے گا؟ تو ایسا نہیں ہوتا کہ جیسا بیج بوئیں گے ویسا ہی پھل کاٹیں گے. تو خدا را اپنے بچوں کو ٹائم دیں. ٹائم نہ دینے کی وجہ سے نافرمان بچے بن جائیں گے اور یہ بخشش کے بجائے آپ کا جہنم کی ایندھن بن جائیں گے. تو میری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کیجئے چینل کو میرے, اور بیل آئیکن کلک کیجئے. اور بچوں کے سیگمنٹ میں آج بچوں کی ہی باتیں میں لے کر آئی ہوں, تو میری ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں. اور امید کرتی ہوں میرے چینل کو آپ میری ان باتوں پہ عمل ضرور کریں گے تاکہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اللہ نگہبان.